والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت ملے تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اگر نویت سنت الاعتکاف نہیں آتا تو اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ ویسے بھی مسجد میں آنا ایک تو ثواب ہے، دوسرا اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید ثواب پر ثواب بڑھ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا صَالِفَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اور اس کے نیچے والے حصہ کر دیا، اس پر لگاتار کنکر برساتے رہے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی بستی سے نکلے تو انہیں حکم دیا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ سب نے اس بات پر عمل کیا، لیکن آپ کی بیوی نے جب سنا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کر چیخ کر کہا، ہائے میری قوم! تو اس سے بھی ایک پتھر آ کر لگا اور وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پتھر کا عذاب دے کر ہلاک کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا سدوم تھا، ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے۔ اتنا اونچا تھا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے اس کو عمدہ کر کے پلٹ دیا۔ جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں سفر پر تھے وہیں انہیں لگاتار پتھر برسا، پھر اس پتھر کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یعنی جبریل امین علیہ السلام نے ان کی زمین کو فرمایا کہ اس طریقے سے اٹھایا کہ ان کے جو اس زمین پر کتے رہنے والے تھے، مرغ رہنے والے تھے، ان کی آوازیں جو تھی وہ آسمان کے ساتھ ٹکرانے لگیں، اور جو کوئی سو رہا تھا آپ نے زمین کو جب اٹھایا تو اس کو خبر بھی نہ ہوئی کہ زمین کو اٹھا لیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ والسلام نے اس زمین کو آسمان کے قریب جا کر عمدہ کر دیا، جس کو کہتے ہیں زیر و زبر آپ نے زمین کو کیا، اور فرمایا کہ اس بستی کے لوگ جو وہاں پر موجود نہ تھے، دنیا کے کسی اور کونے میں تھے، تو وہاں پر پتھر جا کر ان کو لگا، اس پتھر کی وجہ سے وہ ان علاقوں کے اندر ہلاک کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھر جب آتا ہے تو اس سے بچ کوئی بھی نہیں پاتا کہ قوم لوط کے جو لوگ دنیا کے دیگر علاقوں میں آباد تھے وہاں پر جا کر پتھر لگنے سے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بستیاں الٹنے کے بعد ہی ان پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں ہوئے۔ ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان پر سرخ خطوط تھے۔ حضرت حسن اور مفسر سدی کا قول ہے کہ ان پر مہر لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی جس پتھر پر نام لکھا ہوا تھا وہ پتھر جا کر اسی کو لگا، دوسرے کو کہیں بھی نہ لگا۔ جو مکان کے اندر چھپ گیا یا جہاں کہیں بھی چھپ گیا تو وہ پتھر اس مکان کو، زمین کو چیرتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار قریش کو ڈرایا گیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب وہ پتھر آپ کی قوم کے ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی اگر آپ کی قوم بھی ایسا کرے گی تو ان پر بھی پتھر برس سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اس امت کے ظالموں سے وہ پتھر کچھ دور نہیں،
خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو ان پتھروں سے نہیں بچائے گا۔ امام رازی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ بھی ذکر کی کہ وہ بستیاں جن پر یہ واقعہ رمونا ہوا کفار مکہ سے دور نہیں، کیونکہ وہ بستیاں ملک شام میں تھیں اور شام اور مکہ دونوں آپس میں قریب قریب ہیں۔ اس رکوع میں چونکہ بدفعلی یعنی لواطت کا بیان ہوا ہے، لہٰذا یہاں اس کی مذمت پر کچھ معروضات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، بدفعلی یعنی لواطت گناہ کبیرہ میں سے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اقرار دیا۔ ایسا شخص مستحق لعنت اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو؟ تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر قوم لوط کے عمل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ اللہ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس سے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو لواطت کرنے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اگر یہ کام شروع ہو جائے کہ جو لوگ اس فعل کے اندر مبتلا ہیں، اگر یہ قتل والا معاملہ ہو جائے تو پاکستان کے اندر سے کم از کم 90% جو ہے یہ والا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، جو روزانہ ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، پھر دیگر معمولات کے ذریعے باتیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ بچی کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ایسا کام کرتا پاؤ تو دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو کسی مرد یا عورت کے پیچھے کے مقام میں وطی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بدفعلی کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔ فرمایا شریعت مطہرہ میں لواطت یعنی بدفعلی کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے یا اونچی جگہ سے اہندا کر کے گرا دیا جائے، پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، اسے اس قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ مر جائے، یا توبہ کرے یا چند بار ایسا کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ کیا فرمایا کہ اس کو ایک تو اونچی جگہ سے گرانا ہے، دوسرا یہ کہ اس پر پتھر برسایا جائے، تیسرا یہ کہ اس کو کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، وہیں پر یہ بندہ خود ہی فوت ہو جائے۔ اس مسئلے کو صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی نے تفصیل سے اس طرح ذکر فرمایا، غلام یعنی پیچھے کے مقام میں وطی کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے یا اونچی جگہ سے اہندا کر کے گرا دیا جائے، اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کرے، چند بار ایسا کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے، بادشاہ اسلام جو اس ملک کا وزیر ہے وہ اس کو قتل کرنے کا حکم دے۔ عرض غل یہ فعل نہایت ہی خبیث ہے، بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے، اسی وجہ سے اس میں حد نہیں کہ بعض کے نزدیک حد قائم کرنے سے اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا برا ہے کہ جب تک توبہ خالص نہ ہو اس میں پاکی نہ ہوگی، اور غلام کو حلال جاننے والا اغلال کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ یہی جمہور کا مذہب ہے کہ وطی کرنا جو ہے یہ مرد کا مرد سے یہ حرام ہے، اور اس کو حلال جاننے والا، حلال سمجھ کے ایسا کرنے والا یہ کافر ہے۔ یاد رکھیے کہ سزاؤں کی نفاذ کا اختیار صرف حاکم اسلام کو ہے۔ یہ جو پیچھے فرمایا گیا کہ اس کو گرا دیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو قید میں ڈال دیا جائے، تو فرمایا اس کا اختیار صرف حاکم اسلام کو ہے کہ اس وقت جو اسلامی ملک کا وزیر ہوگا اس کو اس چیز کا اختیار ہوگا۔ ہمارے ملک کی تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں، اگر سچ کہا جائے تو ان لوگوں کو تو سیدھی نماز تک پڑھنی نہیں آتی، تو شریعت کے احکامات نافذ کرنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ ان چیزوں کو جو لاگو کرے گا وہ اس ملک کا حاکم جو وزیر ہوگا اس کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ کیسز زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ آج فلاں علاقے کے اندر نوجوان قتل ہو گیا، یا فلاں بستی میں سے ایک نوجوان لڑکی کو بھگا کر لے گیا، لڑکے کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔
یہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ وجوہات کے اوپر الحمدللہ ایک پورا بیان میں نے تیار کیا ہے، یہ کسی دن جمعے کے اندر انشاءاللہ کریں گے کہ اس کے اندر عوام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، آپ سے اس بات کو پوچھیں گے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر یہ چیز جو زنا والی جو ایک فعل ہے یہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اولاد کے حقوق تقریباً 80 جو ہے فتاوی رضویہ کے اندر لکھے ہیں۔ اگر وہ حقوق ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے پڑھ سن کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک سے یہ گندگی پاک ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔